Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? यहाँ बैठे बच्चों को पता है? दानियल भाई पता है? पता है कितनी सांस में पीनी चाहिए? जी बताएं। पानी तीन सांस में पीना चाहिए। जी, पानी 3 सांस में पीना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में हमजा भाई से। जी हमजा भाई। अल्लाहु 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 मेरे मौला 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 अल्लाहु 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 अल्लाहु
زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جھلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اپنے پہلی سیکنڈ جانے بڑھنے سے پہلے آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ آپ سبق بھی سنا سکتے ہیں جو ہمارے قاری صاحب پڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ For kids, Islam for kids, Islam for kids. پیارے بچوں، ہمارے اپنے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن، ہمارے ساتھ موجود ہے قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام، دلچسپ پروگرام اسلام فار کڈس، اور اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا اور پڑھانا۔ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ تو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا وقت ہے، اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ جب پڑھنا ہے تجوید و قرات سے پڑھنا ہے۔ اور تجوید و قرات کس کو کہتے ہیں؟ جی، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیں اسی طرح سے پڑھنا بھی ہے، یعنی تجوید کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک جو ہے معبود برحق سے وہ تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا، اور اسی طرح سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک پڑھنا بھی تجوید کے ساتھ ہی ہے، اور تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ جی ہاں، پڑھنا بھی تجوید کے ساتھ ہے، پڑھانا بھی تجوید کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ چلو تجوید کے ساتھ پڑھ لیا اب کسی کو ایسے ہی پڑھا دیں، نہیں، آپ نے جب پڑھانا ہے تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے، کچھ خود اچھا سیکھا تو آپ کسی کو اچھا سکھانا ہے، تو قرآن پاک آپ نے اچھے انداز سے سیکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے اور اچھے انداز سے ہی سکھانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سورۃ الرحمن کی آخری آیتیں شروع ہو چکے ہیں، آخری آیتیں ہیں۔ جی ہاں، قریب ہو، یہ اختتام کے قریب ہے سورۃ الرحمن۔ آج آیت نمبر 70 اور 71، 70 اور 71۔ تو ان دو آیتوں کو پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے، پھر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ سنانا ہوتا ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچے بھی کوشش کرتے ہیں اچھے انداز سے۔ جی ہاں، کل ہمارے دانیال بھائی نے دونوں آیتیں ایک سانس میں پڑھی، ایک سانس کے اندر۔ جی، تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ دانیال بھائی یا کوئی اور کوشش کریں کہ حسین بھائی، صفوان بھائی، یا بڑے بچوں میں سے، یا ہمارے حسین بھائی، تو کوشش کریں گے تو، اور حسان بھائی، تو کوشش کریں گے تو آئے گی، ہے نا؟ کیونکہ من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ تو کوشش کریں گے تو پائیں گے نا، اگر کوشش ہی نہیں کی تو وہیں رہ جائیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے، کوشش
جاری رکھنی ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا. تو ان دو آیتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. تو پھر بچوں اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا اور اس مرحلے کا نام کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے توجہ کے ساتھ سنا اور اب توجہ سے آگے سمجھنے کا مرحلہ ہے. تو جب توجہ سے سن لیا تو اب سمجھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور جب پڑھ بھی لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنانے میں آسانی ہو جائے گی. اور جب سنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تجوید و قرات کے مطابق حدر اور ترتیل میں بھی سنانے والے بن جائیں گے، پڑھنے والے بن جائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اچھے انداز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہن خیرات حسان. فیہن خیرات حسان. اچھا جلدی نہیں کرنی، جہاں غنّے ہیں یہاں نون مشدد میں غنّہ ہے تو آپ نے وہاں پر ایک الف کا غنّہ کرنا ہے. فیہن خیرات حسان. فیہن خیرات حسان. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت کا پہلا حرف بھی ہے فا. اور یہ تو آپ لوگوں کو مخارج یاد ہو چکے ہیں، یاد ہو گئے ہیں نا؟ چھوٹے بچوں کو یاد ہے، بڑے بچوں کو حسین بھائی کو یاد ہے؟ سنا لیں گے. چلے ہم پوچھتے ہیں پہلے صفوان بھائی سے. ٹیم اے. اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر کے دانتوں کے کنارے، جو اوپر کے دو دانت ہوتے ہیں کون سے دانت ہوتے ہیں؟ ثنایا علیہ اوپر والے، ثنایا سفلا نیچے والے. جب اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. تھوڑا سا آپ دکھائیں. فا. ماشاء اللہ. فا کو ادا کرتے وقت اوپر کے دانت آپ کے فا نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے تو ادا ہو جائے گا. اور ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ. تو ایک ہی کو کہتے ہیں. صفوان بھائی کتنے حروف ہیں؟ 4. کون کون سے؟ با، فا، میم، واو. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہوتا ہے یا مدہ. ماشاء اللہ. کیسی آواز آئی ہے؟ کیونکہ سب کو یاد ہے نا. کس کس کو یاد ہے ذرا صحیح بتائیے گا. سب کو یاد ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آئی یا مدہ. اچھا الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ. الف مدہ. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ. واو مدہ. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی بچے جیسے درمیان سے اگر شامل ہوں تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں. حروف مدہ کیا ہیں، حرکات کیا ہیں، حروف کے مخارج کیا ہیں، تو شروع سے بار بار وہی دہرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر چاہیں تو درمیان سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. جی ہاں بچے بھی سیکھتے ہیں، بڑے بھی سیکھتے ہیں. بعض بڑے مجھے بتاتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو ایک ایک ورڈ ایک ایک آیت کو سیکھنے کی. تو آپ پڑھاتے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو کوشش کریں. جی ہاں کوشش کرنے سے ہی آئے گا. جب آپ ایک ایک ورڈ کو سیکھیں گے، ایک ایک حرف کو سیکھیں گے، اس کی حرکات کو سیکھیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے ماشاء اللہ. اور ہا کا مخرج ہے جی حسین بھائی بتائیے. حلق کے نیچے والے حصے سے. اور حلق کے حروف کو کیا کہتے ہیں دانیال بھائی؟ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ہلکی. حرف ہلکی. پریشان ہو گئے تھے. حرف ہلکی کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو.
ماشاء اللہ. جی ہاں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اور یہاں پر ہے نون. پہلے نون کا مخرج کون بتائیں گے؟ نون کا مخرج دانیال بھائی آپ نے جو جواب دے دیا ابھی. اب ہم پوچھتے ہیں ٹیم اے کے صفوان بھائی سے. جی صفوان بھائی. زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنائے دک کے مسوڑوں سے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنائے تک کے مسوڑے, یہ نون کا مخرج ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے نون پر تشدید آنے کی وجہ سے پیارے بچوں اس پہ کیا ہوگا؟ کون بتائیں گے؟ یہ ہمارے حسان بھائی بتائیں گے کیا؟ انس بھائی بتائیے. گنہ ہوگا. یہ گنہ ہوتا ہے غنہ ہوتا ہے؟ غنہ. ایک ہوتا ہے گنہ, وہ گاف سے ہوتا ہے, اور غین سے کیا ہوتا ہے؟ غنہ. غنہ. ایک غنہ ہے گنہ ہے, بتائیے. غنہ. غین. غنہ غین سے ہے. ماشاء اللہ. اچھا اس میں کتنے الف کا غنہ کریں گے؟ 2 الف کا, 3 الف کا, یا 1 الف؟ 1 الف کا کریں گے. ماشاء اللہ. 2 الف کا نہیں کریں گے, 3 الف کا نہیں کریں گے, 1 الف کا غنہ ہوگا. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے حروف غنہ کتنے ہیں پتہ ہے؟ حسین بھائی بتائیں گے کتنے؟ 2 ہیں. ماشاء اللہ. کیسے پتہ چلا؟ میم اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اچھا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ پڑھا تھا جی یا کسی سے سیکھا تھا؟ پڑھا تھا. سمجھا تھا تو کاش صاحب نے بتایا ہوگا کہ آپ حروف سے غنہ. سمجھا تھا. اچھا ہم سے بھی سمجھ رہے ہیں آپ. اچھا حروف غنہ 2 ہیں. کون کون سے ہیں؟ نون میم. اور میم. اچھا جب غنہ کب ہوتا ہے ان کے اندر؟ جب تشدید ہو. جب ان کے اوپر تشدید ہو. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب نون پر تشدید آ جائے, میم پر تشدید آ جائے تو 1 الف کا غنہ ہوتا ہے. ہمارے حسین بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اور خا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے کون؟ لبیک. شافین بھائی سوچ رہے ہیں. شافین بھائی یاد کر کے آئے گا نا. یاد نہیں ہے خا کا مخرج؟ یاد نہیں ہے؟ آ گیا, یاد آ گیا. دیکھیں آپ نے ذہن لگایا تو یاد آ گیا نا. کیا ہے بتائیں؟ مائک میں الگ کے اوپر والے حصے سے. آپ کو کیسے یاد آیا, یا یاد کیا, یا دانیال بھائی بتا رہے ہیں؟ یاد آ گیا؟ صحیح بتائیے. اچھا کیا ہے؟ الگ کا اوپر والا حصہ یا نیچے والا؟ اچھا اوپر والے حصے سے کتنے حروف ادا آتے ہیں؟ کون سے؟ غین خا. جی ہاں آپ کو یاد آ گیا ہے. غین اور خا الگ کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور شافین بھائی یہ بھی بتائیے الگ کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کون سے؟ نہیں کوئی اور نہیں بولے. جی سوچ لیں. عین ہا یا عین ہا؟ ایک ہوتا ہے عین ہا اور ایک ہوتا ہے عین ہا. یعنی تلفظ سے ادا کریں یا بغیر تلفظ کے؟ کیونکہ اس کا مخرج یہ ہے نا, اس سے تو تلفظ سے پڑھیں گے تو یہ عین ہا بنے گا نا. کیا ہوگا؟ عین. مائک میں بولے, آرام سے. عین ہا. اور حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ الگ کے نیچے والے حصے سے. بتائیے کیسے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ ہاں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہلکی. شافین کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. یاد بھی آ گئے آپ کو. آپ نے 6 کے 6 مخارج تو 3 ہیں. جی ہاں, حلق نیچے والا حصہ, درمیان والا حصہ, اوپر والا حصہ, مگر حروف اس میں 6 ہوتے ہیں. ہر مخرج میں 2 حروف ہیں. تو آپ نے 6 کے 6 حروف یاد کر لیے, 3 مخارج یاد کر لیے, اور آپ کو یہ 6 حروف بھی پتہ چل گئے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہلکی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اب آپ نے یاد رکھنا ہے. ماشاء اللہ. اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو قاعدہ ہوتا ہے کیا, یہ بتائیں گے ہمارے ٹیم اے سے بڑے. کوئی بتانا چاہ رہے ہیں؟ صفوان بھائی بتائیں گے. اچھا دیگر نہیں بتانا چاہ رہے؟ سوچ لیں. انس بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ چلے ہم صفوان بھائی سے پوچھ لیں. یالین. سوچ لیں. جی. یا ساکن سے پہلے زبر. جی یالین. یالین. اور یا ساکن سے پہلے زیر. یا مدہ. اور عرف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟
ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. اور حرف لین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ بغیر کیجے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف. جی ہاں ماشاء اللہ، حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، اور جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. اور راہ پر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے راہ ہو جائے گا اور کتنا؟ ایک الف 2 الف، ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، اور راہ کو پر بھی پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور راہ پر زبر اور پیش آنے کی وجہ سے یا کھڑا زبر الٹا پیش آنے کی وجہ سے راہ کو پر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور تا کا مخرج کون بتائیں گے؟ لبیک لبیک. تا کا مخرج بتائیں گے ہمارے حسنین بھائی. زبان کا سیرا اور اوپر کی دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں. سوچ لیں. جی پکا ہے؟ جی یاد ہے؟ جی اسی طرح یاد کیا تھا، اسی طرح یاد کیا تھا، جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں حسنین بھائی؟ تا، تو. اچھا ناک میں آواز جائے گی؟ تو تھوڑی سی جائے گی، تھوڑی سی نہیں تھوڑا. اچھا دوبارہ ادا کریں. جا رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ مجھے تو آ رہی ہے. اچھا آپ نے پڑھنا ہے تا دال، دال یا پہلے پڑھ لیں تا دال، دال جدا ہو جائیں گے. ہونٹ گول بھی نہیں کرنے. سختی سے تو. جی ہاں ماشاء اللہ. اور آپ نے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ جی آپ ہی بتائیں گے. حسنین بھائی، حسین بھائی بتائیں گے. آپ حسنین ہیں اور آپ کے پیچھے حسین. حسین بھائی بتائیے. حرف نطعیہ. حروف نطعیہ کہتے ہیں. حسنین بھائی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے اور حسین بھائی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہا کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ تو آپ بتا چکے ہیں، شافن بھائی بتا چکے ہیں نا ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے. چل سب مل کر بولیں. حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے ماشاء اللہ. اچھا بعض بچے ہا اور عین کی ادائیگی صحیح کر نہیں پاتے، بڑے بھی نہیں کر پاتے. جی ہاں، جو محنت نہیں کریں گے نا تو پھر ادا صحیح نہیں کر پائیں گے. اور اسی طرح تو کی ادائیگی، وا کی ادائیگی، اور اسی طرح غین کی ادائیگی، خا کی ادائیگی. بعض حروف ایسے ہیں جب تک آپ ان کی خوب پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ سے صحیح ادا نہیں ہوں گے. اسی طرح ضاد جو ہے یہ مشکل ترین حرف کہلاتا ہے. جی ہاں ادائیگی کے لحاظ سے، مگر اس کو بعض بچے دال سے پڑھتے ہیں، دواد، بعض پڑھتے ہیں دواد ڈال سے، بعض زواد پڑھتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں. تو آپ نے محنت کرنی ہے. اسی طرح ہا کو جب پڑھتے ہیں ہا کے بجائے ہا تو آپ نے کیا پڑھا؟ وہ ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ والا ہا، تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ نے یہ والا ہا جو ہے ہا. اچھا جیسے ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹھنڈا پانی پی کے کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈی سانس لیتے ہیں. ٹھنڈی سانس لیتے ہیں تو ہا ادا ہوتا ہے نا. اچھا اسی طرح کبھی ہم دوڑ کے آتے ہیں تو یا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمارا ہا نکل رہا ہوتا ہے. کبھی غور کیجیے گا، اس وقت ہا کوئی ہا نہیں بولتا، اس وقت کیا بولتے ہیں؟ تو ہا نکل رہا ہوتا ہے. اور اسے ٹھنڈا پانی پی کے یعنی زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا، زیادہ ٹھنڈا پانی پینا بھی نقصان دہ ہے. جی تھوڑا سا ٹھنڈا پی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ آ گیا ہے نا. تو ٹھنڈا مشروب پینا چاہیے، ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے. جی ہاں تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہا کی ادائیگی کرنی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین کی ادائیگی کرنی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. اسی طرح عین کی ادائیگی جب بعض بچے کرتے ہیں عین پڑھتے ہیں، عین نہیں عین. کیا؟ حلق کو زور دینا آپ نے، عین. اچھا بہت زیادہ زور دے دیتے، بہت ہی زیادہ. جیسے اچھا کسی نے الحمد میں ہادا ہوا، الحمد للہ رب العالمین، عین بھی ادا ہو گیا. اب اگر کسی نے کہا الحمد بہت ہی زیادہ، اتنا بھی نہیں کرنا، تو نارمل رکھنا الحمد، ٹھیک ہے. اور اسی طرح الحمد للہ رب بہت زیادہ نہیں آپ نے کرنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ حرف خراب ہو جائے گا. جی ہاں بہت زیادہ دبانے سے بھی خراب ہو جائے گا. تو آپ نے بیلنس رکھ کے ادا کرنا ہے. عین کیسے؟
عین رب العالمین رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. اب اس میں پیارے بچوں عین کی ادائیگی بھی اور ہا کی ادائیگی بھی آپ نے بیلنس رکھ کے ادا کی تو بہت خوبصورت ادا ہوگا ماشاء اللہ. اور یہاں پر بھی ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, ہا کو ہا سے نہیں بدلنا, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور سین کی ادائیگی ہوتی ہے, سین کا مخرج بتائیں گے ہمارے کون؟ دانیال بھائی. جی دانیال بھائی. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. ماشاء اللہ, آپ تو بڑے اسٹائل سے جواب دے رہے ہیں, آپ نے مخرج اچھی طرح یاد کر لیا ہے. اچھا کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. اچھا یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ مائک کو جھولا جھلا رہے ہیں؟ 3. نہیں آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ مائک کو سیدھا رکھے. جی خراب ہونے کا ڈر ہے نا پیارے بچے, ٹھیک ہے. تو اچھا کتنے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, کون کون سے؟ ز, زا, سین, سین, صاد. صاد. ماشاء اللہ. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں یہ بھی تو بتائیے آپ. حروف لسویہ. اور آپ کا جواب غلط ہوا. حروف اصلیہ. ابھی تو آپ نے دیر کر دی, پہلے سوچ کے بتانا تھا. اچھا چلے اصلیہ. حروف لسویہ یا اصلیہ سوچ لیں. حسنین بھائی بتائیں گے. حسنین بھائی ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب درست ہے. کون سے والا, لسویہ والا یا حروف اصلیہ والا؟ حروف اصلیہ والا. اصلیہ صاد سے سین سے؟ لیا سا سے ہے یا سین سے؟ سا سے. سا سے. اصلیہ سوچ لیں. یہ سین سے. سین سے. حسنین بھائی کا بھی جواب یہاں غلط ہو گیا تھا, تو حروف اصلیہ سین سے. اب بتائیے دانیال بھائی کا جواب درست ہے یا نہیں؟ دانیال بھائی کا جواب درست ہے. کیا حروف اصلیہ میں, حروف لسویہ میں؟ حروف اصلیہ. حروف اصلیہ ہیں ماشاء اللہ. اور ہمارے دانیال بھائی نے بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیا. دانیال بھائی اچھے انداز سے جواب دیا. کل آپ نے دونوں آیتیں بھی پڑھ کے سنائی تھیں, آج بھی ہم آپ سے کوشش کریں گے آپ ایک سانگ میں دونوں آیتیں, اور آپ پریکٹس کر کے آئے نا, اچھے انداز سے آپ نے سنانی ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. الف سے پہلے زبر آ جائے الف مدہ ہوتا ہے, اور یہاں پر جب وقف کریں گے قاعدہ لے گا کون سا؟ جی جلدی سے بتائیں گے ہمارے حسین بھائی. مد عارض. اچھا مد عارض کیوں ہوا؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی لبیک لبیک. عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو. یہاں کون سا حرف ساکن ہو رہی ہے؟ نون پر تو 2 پیش ہیں, نون پر تو 2 پیش لکھے ہیں. ساکن ہو رہا ہے پھر بھی. ساکن کہاں ہے بھائی؟ نون پہ تو 2 پیش ہیں. دیکھیں پیارے بچوں آپ کو 2 پیش وقف نظر آ میں رہے ہیں. ساکن کر دیں. اچھا وقف میں ساکن کرتے ہیں. جی ہاں, وقف کی صورت میں, وقف کی معنی ہے ٹھہرنا, سانس اور آواز کو توڑ دینا. جب ہم یہاں پر ٹھہرتے ہیں, وقف کرتے ہیں, سانس اور آواز کو توڑ دیتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ نون کو ساکن کر دیتے ہیں عارضی طور پر, اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض ہوتا ہے. اور حسین بھائی نے جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا ایک بیلنس, آواز جو ہے نا سب کی ایک جیسی. اچھا کوئی حدر میں پڑھے, کوئی ترتیب میں پڑھے, تو یہ کیا ہوگا؟ آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو آپ نے ایک جیسا لہجہ رکھنا ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ بیلنس رہیں گے, آپ کی آواز آگے پیچھے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اب یہاں پر بتائیے, یہ قواعد تقریباً اس آیت کے آپ کو یاد ہو گئے. کھڑی حرکات کو 1-2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. یا کو یا نہیں پڑھنا, فَبِأَيِّ, بعض بچے فبی اجی پڑھتے ہیں, یہ غلط ہے. اور یہ مد ہے, سب مل کر بولیں مد متصل. مد متصل. جواب سب کا درست ہو گیا ہے, اور آخر میں ہو جائے گا پھر دوبارہ مد عارض. مد عارض. ماشاء اللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاء اللہ. ہاں اللہ ماشاء اللہ. پھر بچوں اس کے ساتھ اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے کچھ کالس ہوتے ہیں. جی کالس پلے کیجیے. پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں غلام,
مرتضی ضلع لودھرا سے. میں آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کو. میرا نام اجوا ہے. ممبئی پور سے بات کر رہی ہوں. میں سوال کا جواب دوں گی. سوال کا یہ ہے پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. جی پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کون. میں عبد الحدی ہوں. پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. 9 سال کا مدنی چینل ہے. وہ بہت بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ خیرا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اچھے انداز سے سنا سمجھا. اب پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہن خیرات حسان. فیہن خیرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. حسین بھائی سے غلطی ہوگی. کیا ہوا غلطی؟ کیا غلطی ہوئی؟ غنہ نہیں کیا. ہاں جی غنہ کرنا ہے نا. فیہن خیرات حسان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. اب سنانے جا رہے ہیں پہلی آیت کو. کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے. صفوان بھائی سوچ لیں، سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہن خیرات حسان. ماشاء اللہ. دوسری آیت سنائیں گے ہمارے حسنین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. جی اب سنائیں گے ہمارے دانیال بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہن خیرات حسان. ماشاء اللہ. شافین بھائی آپ سنائیں گے. اگلی آیت سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. اور فبأي آ کو ایک الف لکھنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر پڑھیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ماشاء اللہ اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے آپ پڑھنے میں کامیاب بھی ہو گئے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اسی طرح کوشش کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. اب بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف. جی ہاں, تو پہلے پڑھیں گے ہم حدر میں, پھر پڑھیں گے ہم ترتیل میں. جزاک اللہ خیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فیہن خیرات حسان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترتیل والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فیہن خیرات حسان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فبأي ماشاء اللہ کوشش کی, آپ پہنچ گئے, مگر تھوڑی غلطیاں ہوئی. کیا؟ خیراتن, تن نہ ہونا چاہیے. خیراتن حسان. اور پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں, آپ توجہ کیجئے. فیہن خیرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات
کہ آپ کا سانس درمیان ٹوٹ کے دوبارہ فوراً جلدی نہ پڑے. آپ کیا کریں, آپ پہلے سانس لیں اطمینان سے, پھر دہرائیں گے تو آپ پہنچ پائیں گے. تو آپ اب سانس لے کے ایک مرتبہ سانس کھینچیں سینے میں اور پھر پڑھیں. ماشاءاللہ. دانیال بھائی آپ آئیں, آپ دونوں آیتیں پڑھ لیں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے دونوں آیتیں ایک سانس میں, غلطی سے بچنا ہے, اور دونوں آیتیں آپ مائک میں اچھے انداز سے سنائیں. جی ہمارے دانیال بھائی انشاءاللہ آپ کو پیارے بچے اور مدنی چینل کے نام 2 آیتیں. ہمارے حسین بھائی نے بھی کوشش کی, کیونکہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اب انشاءاللہ دانیال بھائی پڑھیں گے. اچھا دانیال بھائی کیا کریں گے جب آپ فیہن خیراتن, تن میں تو غنہ نہیں ہوگا, آپ نے نہیں کیا. حسانن, یہاں پر آپ اخفا کا غنہ کریں, کیونکہ تنوین کے بعد فا ہے اگلی آیت میں, تو آپ نے یہاں اخفا غنہ کرنا ہے اور پھر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سانس سینے میں لیں اور پھر پڑھنا شروع کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس کو کہتے ہیں کیا, تھوڑا سا آپ نے پڑھا قرار اور تھوڑا سا جواب کی طرف. ایک ہوتا ہے جواب الجواب, کس کو کہتے ہیں جواب الجواب, یعنی خوب جوش کے ساتھ. ایسا کون پڑھیں گے, کوئی ہے؟ آپ پڑھیں گے, دیکھ لیں. چلے مائک دیجیے گا ان کو, مائک دے سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیں ان کو. جی یہ لے بڑا مائک لے اور اس میں پڑھیں زور لگا کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اچھا اس کو کہتے ہیں صفوان بھائی, اس کو ہم کہتے ہیں حدر میں. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی آخر میں؟ ترتیل. تو ترتیل میں پڑھنا ہے. ترتیل میں کیا ہوتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر کر پڑھو. تو خوب ٹھہر کر پڑھنا ہے, آرام سے, سلولی, جیسے کہتے ہیں سلو موشن میں. تو ایسے پڑھیں گے تو وہ ترتیل کہلائے گا, اور جب آپ اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوں گے تو وہ حدر کہلائے گا. تو ایسے پڑھنا ہے. جیسے ہمارے حسین بھائی نے بھی اچھی کوشش کی اور دانیال بھائی نے بھی اچھی کوشش کی. اب دوبارہ حسین بھائی ایک مرتبہ ان آیتوں کو پھر پڑھ کے سنا دیں. ماشاءاللہ, اچھی کوشش کی. ایک مرتبہ دانیال بھائی آپ سے سن لیں آخری مرتبہ, چلیں زور لگا کے. تکذبان ہو گیا, تھوڑا سا زال زا کی طرف چلے گئے. تکذبان کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ, اچھی کوشش رہی, اچھی کوشش کرنی ہے اور اچھے انداز سے آگے بڑھنا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں, گھر پر بار پڑھیں, اچھے انداز سے پڑھیں, قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار میٹھے مدینے کے بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں, اس کے ساتھ اب وقت ہوا ہے اپنے اگلی سیگمنٹ جانے بڑھنے کا.
اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, Islam for kids. پیارے بچوں، ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت. پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈز. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کے ساتھ. اس کا نام ہے شعر سنائیے. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. اب دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی تیار ہیں دونوں ٹیمیں؟ جی جی آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینو جگر. یہ سینہ و جگر. جی ٹیم اے. حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر. جی ٹیم اے. اچھا لگے گا اب ہمیں کیسے مدینے میں گھر، اچھا لگے گا اب ہمیں کیسے وطن میں گھر، افسوس چھوڑ آئے ہیں محمد کا پاک در. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. اشکوں کی لگ گئی چھری میری آنکھ سے، چھوٹا تھا جب مدینہ میں رویا تھا پھوٹ کر. سبحان اللہ. آپ یہ شعر دوبارہ سنا دیں. اشکوں کی لگ گئی چھری میری آنکھ سے، چھوٹا تھا جب مدینہ میں رویا تھا پھوٹ کر. چاہیے یہ اشکوں کی لگ گئی تھی جھڑی. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. Five, 4, 3, 2, 1. جی ٹیم اے آپ جواب نہیں دے سکے. جی ٹیم بی. ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روزے ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. جی ٹیم اے. 5, 4, 3, 2, 1. جی ٹیم اے آپ اب بھی جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی. وہ سبز گنبد اور وہ مینار چھٹ گئے، وہ سبز گنبد اور وہ مینار چھٹ گئے، سرکار کا مدینہ گئے چھوڑ کر، سرکار کا مدینہ ہمارے چھوڑ کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. جی ٹیم اے آپ کو نہیں آ رہا؟ Five, 4, 3, 2, 1. جی 0. نہیں آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی. عطار کر رہا ہے یہ رو رو کے التجا، پھر سے بلائیے مدینے میں جلد تر. پھر سے بلائیے گا مدینہ میں جلد تر.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم انس بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی انس بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب، یہ ہے بزر راؤنڈ۔ آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی۔ مائک میں بولے، آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی۔ یا آپ دونوں ٹیمیں اپنی ایک بار بزر بھی چیک کر لیں۔ جی، ٹیم بی کی بزر نہیں بج رہی۔ دوبارہ بجائیں۔ چلے کچھ کالز ہے، آئیے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی کالز پلے کیجیے۔ میں ہوں ابو بکر تاری راولپنڈی سے، میرے پیارے
प्यारे जजान भाई, आपके सवाल का जवाब है पानी 3 सांस में पीना चाहिए। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती हजरत सदीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती अमीर मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रजीना तारिया है और मेरा नाम मोहम्मद रेहान अत्तारी है। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हैं। मैं नात खान इस्लामी भाइयों को चैलेंज देना चाहता हूँ। कोई ऐसा कलाम सुनाइए जिसमें एक ही शहर में 3 बार मदीना आता हो। जी कौन ये चैलेंज पूरा करेगा? एक शहर में 2 बार मदीना आता है, 3 बार। जी हुसैन भाई आप कंप्लीट कर लेंगे? जी सुना है। मदीना मदीना गमारा मदीना गमे जलो दिल से प्यारा मदीना सुहाना सुहाना दिलारा मदीना हर आशिकिया को कतारा मदीना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं कुरंगी से बात कर रहा हूँ। आज मैं नाच सुनाऊंगा। एक रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। रहमत आलम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। आज मैं आपसे सवाल का जवाब बताऊंगा। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान माशाअल्लाह। आइए हम अपना राउंड शुरू करते हैं, मगर ऐसे करेंगे, पहले टीम ए को मैं वर्ड दूंगा, उसके बाद टीम बी को। तो आप दोनों टीमें तैयार हैं इस राउंड के लिए? जी। अब टीम ए के लिए पहला वर्ड सब्ज। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ारे दीदार अता करना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब टीम बी के लिए वर्ड आँख। आँख जब गुंबदे खज़रा का नज़ारा कर ले, तब निकल जाए मेरा आपकी दीवार के पास। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब टीम ए के लिए वर्ड जाम। 5 4 पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। टीम बी के लिए आखिरी वर्ड आलम। तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवा जानना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पर बच्चों इसके साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान माशाअल्लाह। आइए हम हमजा भाई से कलाम सुनते हैं। जी हमजा भाई। सुबह तैबा में गोई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में गोई बटता है बड़ा
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 صدقہ لینے نور کا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دے دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا گے باڑا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے گئے الہی بول والا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا گے باڑا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا گیا باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضا سچے رضا میٹھے رضا میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 اللہ
صبح کا طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا گایا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اس کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. یہ بزر راؤنڈ ہمارے کیونکہ ٹیم بی کی بزر نہیں بجی تھی تو اسی لیے ہم تو ایک ایک کر کے پہلے ٹیم اے سے پوچھیں گے پھر ٹیم بی سے. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ مائک میں بولے آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. یہ ٹیم اے آپ کی تیاری نہیں لگ رہی. جی جی انشاءاللہ. یہ چلے ٹیم اے. راہ بھولا آہ منزل سے بھٹک. راہ بھولا آہ منزل سے بھٹک. راہ بھولا آہ منزل سے بھٹک. ہم ڈوبنے کو تھے کہ آقا کی مدد نے گرداب سے کھینچا ہمیں. جی نہیں شیخ طوفان سے کیجیے. 5 4 3 2 1. جی ٹیم اے آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی آپ کے لیے حج کا سفر پھر اے میرے. حج کا شرف پھر میرے مولا نصیب کو عرفات کا منا کا عرفات کا منا کا نظارہ نصیب کو. درست کریں. آپ نے پہلے مصرع میں ایک لفظ کی غلطی کی. ایک لفظ کے سوا آپ نے پہلے مصرع میں غلطی کی. یا آپ اسے دوبارہ پڑھ دیں. حج کا شرف پھر میرے مولا نصیب کو عرفات کا منا کا نظارہ نصیب کو. اچھا یہ ہے حج کا سفر. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم اے کے لیے آج طیبہ کا ہے سفر. 5 4 3 2 1. حمزہ بھائی آپ نے یہ کلام پڑھا ہوا ہے. جی ٹیم اے آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی ہم ڈوبنے ہی کو تھے کہ. 5 4 3 2 1. جی تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم حسین بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حسین بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر ہے آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر ہے آج مسکرایا مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. مدینے میں شاہ
شاغن بلایا گئے خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے حق نے کر دیا مالک تم کو سب خزانوں کا حق نے کر دیا مالک تم کو سب خزانوں کا تم نے کھلایا ہے تم نے پلایا ہے تم نے کھلایا ہے تم نے پلایا ہے کیوں فدا نہ ہو آپ پر شغب برار کیوں فدا نہ ہو آپ پر شغب برار اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے مرحبا مقدر ہے آج مسکرایا ہے آپ کے قدم سے دھوم ہے قیامت میں آپ کے قدم سے دھوم ہے قیامت میں دیکھو دیکھو آتا کتنا مسکرایا ہے دیکھو دیکھو آتا کتنا خوش آیا ہے مرحبا مقدر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاغن بلایا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے ہم حنبل بھائی سے کلام سنتے ہیں جی حنبل بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے جو لمحے
سب مدینے میں گزارا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا حنبل بھائی، آپ نے ایک شعر میں غلطی کر دی، وہ شعر درست ہے، یہ ہے دل مزتر، دل مجتر، مزتر۔ یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids. بچوں سیکھیں اسلام for kids. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا